احترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کا بابرکت اور باسعادت مہینہ چل رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ یہی وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا انتظار رہتا تھا، اور جب آپ رجب کا چاند دیکھتے تو دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یا اللہ رجب کے اور شعبان کے چاند میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ تو یہ بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کی سب سے اہم عبادت تو روزہ رکھنا ہے کہ قرآن کریم نے روزہ رکھنے کو فرض قرار دیا۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پہ رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے، تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ اور پھر شریعت نے روزوں کے بڑے فضائل بیان فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کو شمار کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یعنی رمضان کے روزوں سے انسان کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں بہت سے دروازے رکھے، ان دروازوں میں ایک دروازے کا نام ہے باب الریان، اور اس دروازے سے وہی لوگ داخل ہوں گے جو دنیا میں روزہ رکھنے والے تھے۔ ریان کا معنی سیراب کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ اس دروازے سے ان ایمان والوں کو داخل کرے گا اور جنت کی نہروں سے اللہ تعالیٰ انہیں سیراب فرمائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا ہر عمل وہ اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنہ لی وأنا اجزی بہ، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، کہ وہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ شعب الایمان کی روایت ہے کہ روزہ اور قرآن یہ دو ایسی عبادات ہیں جو اللہ کے سامنے بندے کی سفارش کریں گی۔ روزہ کہے گا کہ اے اللہ میں نے اس بندے کو کھانے پینے سے خواہشات سے روکا، تو میری سفارش کو اپنے حق میں قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ روزے کی سفارش قبول فرمائیں گے۔ اسی طرح قرآن کریم کہے گا کہ میں نے اس بندے کو راتوں کو سونے سے روکا اور یہ تلاوت کرتا رہا، قیام اللیل کرتا رہا، دن کو قرآن پڑھتا رہا، تو اللہ تعالیٰ قرآن کی سفارش بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں گے۔ معلوم ہوا یہ دو عبادات بڑی اہم ہیں، اس لیے انسان ان دونوں کا اہتمام کرے، اور روزوں کا بھی اور قرآن کریم کی تلاوت کا بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سنن نسائی کی روایت ہے ای العمل افضل، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ سب سے افضل ہے۔ الصیام فإنہ لا عدل لہ، اس لیے کہ روزے کے برابر کوئی عمل نہیں ہے۔ جب کوئی انسان ایک روزہ رکھتا ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دیتا ہے جس طرح کہ آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ تو روزہ شریعت میں بڑی مطلوب عبادت ہے، اس لیے اس ماہ مبارک میں رمضان کے روزے رکھنے کا خصوصی اہتمام کیا جائے۔ اب روزے کا جو مقصد ہے وہ بھی حاصل کیا جائے۔ روزے کا مقصد قرآن کریم نے بیان فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ہم نے تم پہ روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ۔ معلوم ہوا روزے کا مقصد ہے گناہوں سے بچنا، تقوی اختیار کرنا۔ اگر ایک آدمی روزہ رکھتا ہے لیکن گناہوں سے نہیں بچتا، نظر کی حفاظت نہیں، زبان کی حفاظت نہیں، کانوں کی حفاظت نہیں، پھر یہ روزہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو آدمی روزے کی حالت میں جھوٹ بولنے کو اور جھوٹ پر عمل کرنے کو نہیں چھوڑتا، اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ اس نے اپنے کھانے پینے کو چھوڑ دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں روزہ تب مقبول اور پسندیدہ ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو روزے کی حالت میں گناہوں سے بچائے۔ اب ایک آدمی عبادت تو کر رہا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، تراویح بھی پڑھتا ہے، قیام اللیل بھی کرتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہے، لیکن گناہوں سے نہیں بچتا، نظر کی حفاظت نہیں، ادھر تراویح پڑھ کے گھر گیا، 4 گھنٹے 3 گھنٹے موبائل چلاتا رہا، سارا وقت انٹرنیٹ اور فیس بک پہ گزر گیا، یہاں سے نکلا اور بد نظری ہو گئی، کانوں کو گانا سننے میں لگا دیا، زبان کو بے حیائی کی گفتگو میں، بیہودہ گفتگو میں، لایانی گفتگو میں لگا دیا، تو انسان نے جو عبادت سے تقویت حاصل کی ہوتی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ اس لیے روزے کا مقصد گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ صرف کھانا پینا ترک کرنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ روزے کا مقصد اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ حضرات سلف میں یہ بات گزری تھی کہ وہ لوگ تقوی کی زندگی گزارتے تھے، ہمیشہ اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے تھے، اور ان پر ہر وقت فکر آخرت مسلط ہوتی تھی۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی پرندے کو درخت پہ چہچہاتے دیکھتے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، کاش میں بھی کوئی پرندہ ہوتا، کبھی ایک درخت پہ بیٹھتا، کبھی دوسرے درخت پہ بیٹھتا، کہ پرندے سے کوئی حساب کتاب نہیں، یہ مر گیا تو ختم ہو گیا، نہ عذاب ہے نہ ثواب۔ اور کبھی درخت کو دیکھتے تو فرماتے، کاش میں بھی کوئی درخت ہوتا، کوئی اونٹ آتا، کوئی جانور آتا تو مجھے چر لیتا، کھا لیتا، اور آخرت میں مجھ سے کوئی حساب و کتاب نہ ہوتا۔ یعنی ان لوگوں پر فکر آخرت بہت زیادہ تھی، حالانکہ صدیق اکبر کو 1 2 نہیں 10 مرتبہ لسان نبوت سے جنت کی بشارت ملی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ حلیۃ الاولیاء میں ہے، تو فرماتے تھے، کاش میں ایک دمبا ہوتا جسے اسے گھر والے پالتے پوستے، یہاں تک کہ جب وہ دبلا ہو جاتا، فربا ہو جاتا، پھر مہمان کے اکرام میں اس کو ذبح کر دیتے، کاش میں بشر نہ ہوتا۔ یعنی مقصد تھا آخرت میں جب سوال جواب ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، تو میں آخرت کی جواب دہی کیسے دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی ہوئے تھے تو ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے حضرت عمر کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا، زخمی حالت میں تھے، فرمانے لگے کہ میرا سر زمین پہ رکھ دو۔ فرمایا، ابا جان کیوں؟ فرمایا رکھو۔ جب رکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گال مٹی میں ملے اور اللہ سے دعا کرنے لگے، اے اللہ اگر تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ حالانکہ حضرت عمر وہ انسان ہیں کہ جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر جنت کی بشارت بیان فرمائی، جن 10 خوش نصیب لوگوں کو جنت کی خوشخبری دی گئی ان میں دوسرے نمبر پر حضرت عمر بن خطاب بھی ہیں۔ لیکن یہ وہ لوگ تھے کہ ان پر آخرت کی فکر بڑی غالب تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنن ترمذی میں ہے کہ جس وقت قبرستان سے گزرتے، کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو رونے لگ جاتے، اتنے روتے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنسوؤں سے ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ کسی نے کہا، ہم نے آپ کو کبھی اتنا روتا ہوا پریشان غمگین نہیں دیکھا جتنا آپ کو قبر پر آ کر ہم پریشان غمگین روتا ہوا دیکھتے ہیں۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، القبر اول منزل من منازل الآخرہ فإن نجا منہ فما بعدہ ایسر منہ وإن لم ینج منہ فما بعدہ اشد منہ۔
قبر آخرت کی منازل میں سب سے پہلی منزل ہے، جسے یہاں سے نجات مل گئی آگے تک اس کے لیے نجات ہی نجات ہے، آسانی ہی آسانی ہے، اور جسے قبر سے نجات نہ ملی تو آگے کے مراحل تو اس کے لیے بڑے سخت اور مشکل ہیں۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جنت کی بشارتیں حاصل کرنے کے باوجود ان پر فکر آخرت کا بڑا غلبہ تھا۔ تو قرآن جو روزے کا مقصد بیان کر رہا ہے وہ ہے لعلکم تتقون، کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے التوابین۔ ایک شخص ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، انہوں نے یہ واقعہ اس کتاب میں لکھا۔ ابراہیم بن ادہم اپنے دور کے بڑے اللہ والے بزرگ اور متقی انسان گزرے۔ یہ نوجوان ان سے کہنے لگا، حضرت میری زندگی گناہوں میں، فسق و فجور میں گزرتی ہے، آپ کوئی ایسی بات بیان فرما دیں کہ اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاؤں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹا جب تمہارے دل میں گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو تم اللہ کا رزق نہیں کھانا۔ جب دل میں خیال آئے کہ میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں، اس دن کے بعد اللہ کا رزق نہیں کھانا۔ اس نے کہا، حضرت رزق نہ کھاؤں تو زندہ کیسے رہوں گا؟ فرمایا، شرم اور حیا نہیں آتی؟ اللہ کا رزق کھاتے ہو، اللہ کی نافرمانی کرتے ہو۔ دیکھیں، ایک کتا اگر مالک کا کھاتا ہے ایک روٹی اور ساری رات گھر کے باہر پہرا دیتا ہے، دوسرے تیسرے دن مالک نہیں بھی کھلاتا، پھر بھی کتا مالک کو دیکھ کر دم ہلاتا ہے، وہ مارتا ہے، پھر بھی یہ سر اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ ایک روٹی ڈال رہا ہے، 12 گھنٹے چوکیداری کر رہا ہے، جہاں جاؤ پیچھے پیچھے جاتا ہے۔ تو جس رب نے آنکھوں میں بینائی ڈالی، کانوں میں شنوائی ڈالی، زبان میں گویائی ڈالی، جس نے دھڑکنے والا دل دیا، سمجھنے والا دماغ دیا، چلنے والے پاؤں دیے، پکڑنے والا ہاتھ دیا، آخر اس کی بھی تو احکامات ہم پہ لازم ہیں۔ تو پہلی بات ابراہیم بن ادہم نے کہی کہ جب اللہ کی نافرمانی کا ارادہ ہو، اللہ کا رزق نہیں کھانا۔ دوسری بات فرمائی کہ جب گناہ کرنے کا ارادہ ہو، اللہ کی زمین سے باہر نکل کر گناہ کرنا۔ اس نے کہا، حضرت اللہ کی زمین سے نکل کے کہاں جاؤں گا؟ جہاں جاؤ اللہ کی زمین ہے۔ فرمایا، اللہ کی سرزمین پہ رہ کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، بڑی شرم والی بات ہے۔ دیکھیں، اگر ایک آدمی کسی کے ہاں رہ رہا ہو تو مالک مکان کی نافرمانی کرے، بات نہ مانے، اگلے دن وہ اس کو جواب دے دیتا ہے، میرے مکان سے نکلو۔ تو جو انسان اللہ کی دھرتی پہ رہے، اللہ کی نافرمانی کرے، تو فرمایا گناہ کرنا ہے ایسی جگہ جانا جو اللہ کی زمین نہ ہو۔ تیسری بات فرمائی، جب گناہ کرنے کا دل میں ارادہ آئے، ایسی جگہ گناہ کرنا جہاں اللہ تمہیں نہ دیکھ رہا ہو۔ کوئی ایسی جگہ تلاش کرنا جہاں رب تمہیں نہ دیکھتا ہو۔ اس نے کہا، حضرت ایسی تو کوئی جگہ نہیں، زمین اور آسمان میں، پہاڑوں میں، فضاؤں میں، دریاؤں میں، زمین کے نیچے، آسمان کے اوپر، کوئی جگہ ایسی نہیں جو خالق کائنات سے مخفی ہو۔ فرمایا، جب کوئی ایسی جگہ نہیں تو شرم نہیں آتی؟ جو رب تمہیں دیکھ رہا ہے ہر موقع پر، تو تم اس سے حیا نہیں کرتے اور اس کے سامنے اس کی نافرمانی کرتے ہو۔ پھر فرمایا چوتھی بات، ابراہیم بن ادہم نے کہا، جب گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو اسرائیل علیہ السلام جب روح قبض کرنے آئے تو اس سے کہہ دینا میں تمہارے ساتھ نہیں جاتا، اپنی روح اس کے حوالے نہ کرنا۔ اس نے کہا، حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو روح قبض کرے گا وقت مقرر پر، اور 1 سیکنڈ کسی کو تاخیر نہیں دے گا، انتظار نہیں کرائے گا۔ فرمایا، جب موت یقینی ہے اور ملک الموت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو پھر کیوں خالق کی نافرمانی کرتے ہو؟ پانچویں بات کہی، جب اللہ کی نافرمانی کا دل میں ارادہ آئے تو جس وقت فرشتے جہنم کی طرف گھسیٹ کے لے کے جانے لگیں تو ان سے اپنا ہاتھ چھڑا دینا کہ میں جہنم میں نہیں جاتا۔ اس نے کہا، حضرت ان فرشتوں میں تو اتنی طاقت اور قوت ہے، مجھ جیسا انسان کہاں اپنے آپ کو چھڑا سکتا ہے؟ فرمایا، جب نہیں چھوڑا سکتا پھر اپنے رب کی نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ یہ 5 باتیں اس کے دل پر ایسی لگیں کہ اس نے اس دن سے توبہ کی، پھر ساری زندگی اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں گزاری۔ تو روزے کا مقصد یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے۔ اگر صرف وہ کھانا پینا ترک کرتا ہے، گناہ ترک نہیں کرتا، پھر یہ روزہ نہیں۔ روزہ تبھی ہے جب انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے التوابین میں اور علامہ یافعی نے روض الریاحین میں ایک واقعہ لکھا۔
ایک عابد تھا، زندگی عبادت میں گزرتی تھی، لیکن ہر انسان کے ساتھ خواہشات ہے، نفس ہے، شیطان ہے۔ تو ایک دفعہ اس کے دل میں بھی خیال آیا، اس دور کی ایک حسین اور جمیل عورت تھی، حسن و جمال میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا، اور جو بھی معاذ اللہ اس کے پاس جاتا تو 100 دینار وہ اس سے لیتی تھی ایک شب کی۔ اس کے دل میں آیا، اس نے بھی محنت مزدوری کی اور 100 دینار جمع کر دیے، اور جیسے ہی اس کے قریب گیا جانے لگا تو فوراً ہی دل میں یہ خیال آیا، اور قرآن کریم کی اس آیت کی طرف توجہ ہوگی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا، اللہ نے اس کے لیے 2 جنتوں کا وعدہ کیا ہے۔ اور قرآن کی آیت اس کے سامنے تھی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو شخص اپنے آپ کو خواہشات سے بچائے گا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یقیناً جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ بس یہ آیات ذہن میں آئی، اس نے وہی دینار چھوڑے نکلنے لگا۔ اس نے کہا، بھئی تو کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا، اللہ کا خوف میرے دل میں گناہ نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا، تو اپنی مرضی سے آیا تھا، 100 دینار بھی جمع کر کے لایا تھا۔ کہا، میں نے لائے تھے، خواہش کا غلبہ تھا، لیکن آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ وہ 100 دینار وہیں رکھے، وہاں سے چلا گیا۔ اب اس عورت کے دل میں بھی اللہ نے اس کی بڑی محبت ڈال دی۔ اب وہ آگے آگے، یہ اس کے پیچھے پیچھے ہے کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا، نہیں، میں اپنے آپ کو گناہ سے بچا کے عبادت میں وقت گزاروں گا۔ پھر یہ گیا ایک صحرا میں عبادت کے لیے، وہ عورت پیچھے آئی، کسی نے بتا دیا وہی حسین اور جمیل عورت تمہارے پیچھے ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، آسمان کی طرف نظر ڈالی، ایک چیخ ماری، وہی انتقال ہو گیا۔ اس عورت نے کہا کہ ایسا حیا والا انسان میں نے زندگی میں نہیں دیکھا کہ مجھ جیسی خوبصورت عورت کہ جس کے پاس لوگ 100 دینار لے کے آتے تھے، میں خود اس کے پاس جا رہی ہوں، نکاح کی خواہش بھی کر رہی ہوں، لیکن اس نے میری طرف دوبارہ نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ اس کے خاندان میں کوئی زندہ ہو، میں اس سے نکاح کروں۔ اس کا بھائی زندہ ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں زندہ ہے۔ اس نے اس کے بھائی سے نکاح کیا، وہ بھی نیک صالح تھا۔ اللہ نے اس سے پھر اس کو 7 بیٹے دیے۔ علامہ یافعی لکھتے ہیں، وہ 7 کے 7 اپنے دور کے بڑے قراء اور علماء میں سے تھے۔ یعنی جب اس عورت نے تقوی پہ چلی، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، اللہ تعالیٰ نے جو اولاد عطا فرمائی، پھر وہ بھی اللہ نے نیک صالح متقی عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ تو آنسوؤں کی بڑی لاج رکھتا ہے۔ جب بھی ندامت کے ساتھ آنسو بہہ جائیں، اللہ ماضی کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے التوابین میں ایک واقعہ لکھا۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، ابتدا کی زندگی ان کی فسق و فجور میں گزری تھی۔ ایک دفعہ لہو لعب کی ایک مجلس میں تھے، اور ایک باندی گانا گا رہی تھی، شراب کے نشے میں تھے۔ دروازے پر دستک ہوئی تو باندی دروازہ کھولنے کے لیے گئی تو دیکھا ایک نیک صالح متقی بزرگ کھڑے تھے۔ انہوں نے ایک بات پوچھی، صاحب هذه الدار حر ام عبد، اس گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام ہے؟ تو انہوں نے کہا گھر کا مالک آزاد ہے، یعنی بشر حافی غلام نہیں ہے، آزاد ہے۔ تو صلی اللہ علیہ بزرگ نے ایک جملہ کہا، لو کان عبدا لاستعمل ادب العبودیت وترک اللہو والطرب، واقعی یہ آزاد ہے، اگر یہ اپنے رب کا غلام ہوتا تو غلامی میں اپنی زندگی گزار دیتا، اور لہو لعب کو اور بیہودہ مجالس کو ترک کر دیتا۔ واقعی یہ آزاد ہے جو آزادی میں زندگی گزار رہا ہے۔ یہ جملہ حضرت بشر حافی کے کانوں میں پڑ گیا۔ اگرچہ نشے کی حالت میں تھے، لیکن اس اللہ والے کا یہ جملہ کان میں پڑا، لو کان عبدا، اگر یہ واقعی اللہ کا بندہ ہوتا، لاستعمل ادب العبودیت وترک اللہو، اپنی زندگی کو اللہ کی بندگی میں گزار دیتا، لہو لعب سے اپنے آپ کو بچاتا۔ بشر حافی ایک دم کھڑا ہوا اور اس نے پوچھا یہ کون تھا؟ باندی نے کہا ایک اللہ والا تھا، اس نے یہ جملہ کہا اور چلا گیا۔ کہا کس طرف گیا؟ کہا اس راستے پہ گیا۔ بشر حافی برہنہ پاؤں اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے گئے، اس کے قریب پہنچے، کہا آپ نے کیا کہا تھا؟ کہا میں نے یہ کہا تھا لو کان عبدا لاستعمل ادب العبودیہ، اگر یہ خدا کا بندہ ہوتا خدا کی بندگی میں زندگی گزار دیتا۔ یہ واقعی آزاد ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے احکامات سے آزاد سمجھتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی بندگی میں وقت گزاروں گا۔ بس اسی وقت آنسوں کے قطرے اس سے بہے۔ اسی بزرگ کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی اور توبہ کی۔ تو جس وقت گھر سے نکلے تھے برہنہ پاؤں تھے، تو اس لیے ان کا لقب پڑ گیا بشر حافی، یعنی وہ آدمی جو توبہ کے لیے نکلا تھا تو برہنہ پاؤں تھا۔
پھر ایسی اللہ کی عبادت اور ریاضت میں انہوں نے زندگی گزاری، ایسے تقوی میں زندگی گزاری کہ حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ بشر حافی کا شمار اولیاء اللہ میں ہوتا ہے۔ جس دن ان کا انتقال ہوا تھا، فجر کی نماز کے بعد ان کی نماز جنازہ ہوئی۔ اتنا مجمع تھا کہ جب یہ جنازہ قبرستان لے جا رہے تھے، فجر کے بعد یہ جنازہ نکلا تھا، ازدحام کی وجہ سے مغرب میں پہنچا تھا۔ اس دور کے محدث امام علی المدائنی نے فرمایا تھا، ھذا شرف الدنیا قبل شرف الآخرہ، یہ آخرت سے پہلے اللہ نے دنیا میں ان کو عزت عطا فرما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ آنسوؤں کی بڑی لاج رکھتا ہے، اور جب انسان اللہ کے خوف سے گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، رب العالمین بڑا قدردان ہے، پھر ایسی عزت دیتا ہے کہ اس کی مثال کوئی نہیں ملتی۔ کل تک زندگی لہو لعب میں گزری، آج اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑے، اللہ نے ایسی عزت عطا فرما دی کہ ان سے بڑا پھر جنازہ کسی کا نہ ہوا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، رمضان کے یہ بابرکت ایام میں اللہ تعالیٰ جو ہم سے چاہ رہا ہے، روزے کا مقصد وہ ہے لعلکم تتقون۔ روزہ اس لیے فرض کیا گیا کہ انسان گناہ چھوڑ دے، اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائے۔ روزہ ہے لیکن نظر کی حفاظت نہیں، 3 سے 4 گھنٹے موبائل میں گزر رہے ہیں۔ روزہ ہے گانا سن رہا ہے، روزہ ہے زبان پہ لایانی بیہودہ باتیں ہیں، تو پھر اس روزے کا فائدہ نہیں۔ حضرات سلف کی زندگی گزرتی تھی، روزہ رکھتے تھے، حقیقی معنوں میں روزہ تھا۔ علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے التوابین میں ایک واقعہ لکھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، زازان کندی بانسری بجا رہا تھا اور گانا گا رہا تھا۔ زازان کی آواز بڑی خوبصورت تھی، جس وقت یہ گانا گاتا تھا اور بانسری بجاتا تھا لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو اسی موقع پہ سر جھکایا، سر پہ رومال ڈالا اور ہاتھ پھیلا کر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ کاش یہ اس خوبصورت آواز میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا، اے اللہ کاش یہ اس خوبصورت آواز میں قرآن کی تلاوت کرتا، گانا نہ گاتا۔ عبداللہ ابن مسعود کی یہ دعا دل سے نکلی تھی، یہ الفاظ زازان کندی کے کانوں میں پڑ گئے۔ عبداللہ ابن مسعود تو آگے چلے گئے، پوچھا یہ کون تھا؟ کہا یہ حضور کے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فوراً دوڑتا ہوا پیچھے گیا، حضرت آپ نے کیا فرمایا؟ کہا میں نے کہا اللہ نے تجھے بڑی خوبصورت آواز دی ہے، کاش تو اس آواز کا حق ادا کرتا اور اللہ کے کلام کو اس آواز میں پڑھتا۔ تو یہ بات کا اس کے دل پر اتنا اثر ہوا، جب بھی کوئی حق بات ہوتی ہے وہ ضرور اثر کرتی ہے، اور جب بھی کوئی دعا دل سے نکلتی ہے وہ ضرور اثر کرتی ہے۔ یہاں صحابی رسول کی دعا تھی، وہ اس کے دل پر لگی، توبہ کی، پھر اتنے بڑے اپنے دور کے بزرگ اور محدث بنے ہیں کہ آج بھی روایتوں کی سندوں میں زازان کندی کا تذکرہ ملتا ہے۔ پھر انہوں نے اپنی باقی زندگی جو گزاری قرآن کی تلاوت میں گزاری، اپنے دور کے بہت بڑے قاری اور مقری بنے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہم سے تقاضا اس بات کا کرتا ہے کہ انسان اپنی زندگی اللہ کی اطاعت میں، فرما برداری میں گزار دے۔ رب العالمین بڑی قدر کرتا ہے ایسے بندے کی کہ جو گناہ کو چھوڑ کر اطاعت میں لگتا ہے، اللہ کی خصوصی رحمت ایسے آدمی پہ ہوتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین میں ایک واقعہ لکھا، ایک شخص ایک عورت پہ عاشق ہو گیا۔ امام غزالی لکھتے ہیں یہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، اس عورت نے پیچھے مڑ کر جو اس کو دیکھا تو اس سے کہا کہ میرے پیچھے مت آؤ، تم جہاں کہیں بھی ہو یاد رکھو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ نے اس کام سے منع کیا، حلال راستہ اختیار کرو نکاح کا، حرام راستے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور اللہ سے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، لا یعزب عنہ مثقال ذرہ، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی بات اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ اس نے جب یہ بات سنی تو فوراً باز آ گیا، اسی وقت توبہ کر دی کہ آج کے بعد اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اب یہ جنگل سے گزر رہا ہے۔ امام غزالی احیاء علوم الدین میں لکھتے ہیں گرمی بہت زیادہ تھی، دھوپ بہت تھی، حرارت اور تپش بہت زیادہ تھی، تو اس دور کا ایک بزرگ وہاں سے گزرنے لگا تو یہ اس کے قریب گئے، اس سے کہا کہ آپ دیکھ رہے ہو گرمی بہت ہے، آپ دعا کرو کہ اللہ کوئی غیبی پانی کا انتظام کر دے اور کوئی بادل ہمارے اوپر سایہ کر دے، اس لیے کہ منزل بہت دور ہے اور سارا سفر یہ صحرا اور جنگل کا ہے۔ اس نے کہا بھئی تم دعا کرو، کہا میں تو گناہگار ہوں، تم دعا کرو۔ اب اس بزرگ نے دعا کی، اس شخص نے آمین کہی،
اللہ نے دعا قبول فرمائی، ایک بادل کو مقرر کر دیا، وہ اس پہ سایہ کرنے لگا۔ یہ دونوں بادل کے سائے میں چل رہے ہیں اور اللہ نے پانی کا بھی غیبی انتظام کر دیا۔ چلتے چلتے اب جہاں سے دونوں کے راستے الگ ہو رہے تھے کہ اس بزرگ کا راستہ الگ ہونا تھا اور اس شخص کا راستہ الگ ہونا تھا، جب یہ الگ الگ راستوں پہ جانے لگے تو اب وہ بادل اس پہ سایہ کرنے لگا کہ وہ جو نوجوان تھا، اور اس بزرگ سے وہ بادل ہٹ گیا۔ تو اس نے اس سے کہا تو کہہ رہا تھا میں بڑا گناہگار آدمی ہوں، بادل تو تیرے اوپر سایہ کر رہا ہے، تو دوسرے سمت میں چلا، بادل تیرے ساتھ جا رہا ہے۔ اس نے آگے سے روتے ہوئے کہا گناہگار بہت ہوں، زندگی گناہ میں گزری، آج ہی توبہ کی ہے۔ گناہ کے ارادے سے گھر سے نکلا تھا اور ایک عورت کے پیچھے گناہ کے ارادے سے گیا تھا۔ اس نے مجھے جو 2 نصیحتیں کی، میں باز آیا اور میں اللہ کے سامنے رویا کہ آج کے بعد نافرمانی نہیں کروں گا۔ کہا اللہ کتنا قدردان ہے، آج توبہ کی ہے، اللہ نے بادل کا سایہ بھی مقرر کر دیا، پانی کا انتظام بھی کر دیا۔ تو رب العالمین بڑا قدردان ہے، وہ شاکر ہے کہ وہ دیکھتا ہے جب میرا بندہ پلٹ کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے آنسوؤں کی بڑی لاج رکھتا ہے۔ زندگی کا تو کوئی علم نہیں، کتنے تھے جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ رمضان میں موجود تھے، اس سال موجود نہیں، معلوم نہیں آئندہ سال کون موجود ہو کون موجود نہ ہو۔ تو بابرکت ہے وہ شخص اور خوش نصیب ہے جو رمضان میں اپنی مغفرت کروا دے۔ المستدرک علی الصحیحین کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، ایک سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ نے خلاف عادت ہر سیڑھی پہ قدم رکھ کے آمین فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل امین نے فرمایا وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ فرمایا جب میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے آپ کا تذکرہ ہو اور وہ آپ پر درود شریف نہ پڑھے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اور جب میں نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کے والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو بد دعا دینے والے فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام اور اس بد دعا پر آمین کہنے والے انبیاء کے سردار امام الانبیاء سرکار دو عالم تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی قبولیت میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ تو پہلی بات اس میں یہی بات فرمائی گئی کہ رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو بڑے نادان ہیں جو اس موسم میں بھی روزہ نہیں رکھتے۔ بڑا ہی ٹھنڈا موسم ہے، بآسانی آدمی رکھ سکتا ہے، لیکن کتنے ہیں بدبخت جو اس میں نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ فرض نمازوں کا اہتمام ہے، نہ نوافل کا، نہ تسبیحات کا، نہ تلاوت کا۔ حضرات سلف میں ایسے لوگ گزرے کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں فرما برداری میں گزار دی۔ اگر ان سے نافرمانی بھی ہوئی، انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے ان کے آنسوؤں کی لاج رکھی۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے مکاشفۃ القلوب میں ایک واقعہ لکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، ایک نوجوان کی زندگی شراب میں گزر گئی، ہر وقت شراب پیتا تھا۔ ایک دفعہ شراب کی بوتل اس کے پاس تھی اور بغل میں رکھی ہوئی تھی، اوپر اس نے چادر ڈالی ہوئی تھی، گلی سے گزر رہا تھا، اچانک سامنے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ اب نوجوان نے دیکھا کہ امیر المومنین آئے ہیں اور اگر ان کو پتہ چل گیا کہ میں شراب پیتا ہوں پھر تو میری خیر نہیں ہے، تو اس نے اسی موقع پر اللہ کی طرف رجوع کیا اور رونے لگ گیا، یا اللہ میں نے زندگی شراب میں گزاری، آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا۔ اے اللہ تو نے آج تک میرے اوپر پردہ ڈالا، تو ستار ہے، مولا کلیم حضرت عمر بن خطاب کے سامنے بھی میرے اوپر پردہ ڈال دے کہ وہ تو مجھے نیک سمجھتا ہے، اچھا سمجھتا ہے، اگر آج انہوں نے میرے بغل میں شراب کی بوتل دیکھی تو میری جو حیثیت اور عزت ان کی نگاہوں میں وہ گر جائے گی۔ حضرت عمر جب اس کے قریب آئے تو پوچھے یہ کیا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت یہ سرکہ ہے۔ کہا نکالو۔ حضرت عمر نے اسے بوتل لی، کھولا تو واقعی وہ سرکہ تھا، تو دوبارہ بوتل بند کر کے اس کو دے دی۔ اب یہ شخص حضرت عمر کے سامنے رونے لگا، کہا اللہ کتنا قدردان ہے، ساری زندگی شراب میں گزار دی، آج بھی شراب پینے کے لیے نکلا تھا، شراب کی بوتل اپنی بغل میں رکھی تھی،
لیکن ابھی میں نے توبہ کی، یا اللہ تو میری عزت رکھ۔ وہ اللہ کتنا قدردان ہے، اس نے شراب کو سرکے میں بدل دیا۔ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ رب العالمین انسان کی طلب کو دیکھتا ہے، انسان کے آنسوؤں کو دیکھتا ہے، انسان کے قصد اور ارادے کو دیکھتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، بابرکت باسعادت مہینہ ہے۔ کوئی ایسا نہیں انسان جو معصوم ہو، ہر آدمی سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ دنیا میں کوئی معصوم نہیں، ہر انسان سے چھوٹے بڑے گناہ ہوتے رہتے ہیں، اور اللہ کو وہی انسان پسند ہے جو اپنے گناہوں پہ ندامت کا اظہار کرے۔ حضرات سلف میں ایسے لوگ گزرے، اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی خاطر کہ ہماری زبان صحیح استعمال ہو، انہوں نے اپنی زندگی کے 40 سال اس طرح گزار دیے کہ قرآن کے علاوہ انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی۔ ہر موقع پر جواب قرآن سے دیا کہ کہیں زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے جو اللہ کی نافرمانی کا ذریعہ بن جائے۔ عربی کی ایک کتاب ہے المستطرف فی کل فن مستظرف، اور علامہ نواب صدیق حسن خان کی ابجد العلوم، دونوں میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ یہ اس خاتون کا واقعہ ہے کہ جس نے زندگی کے 40 سال اس طرح گزارے تھے کہ میری زبان سے کوئی جملہ اللہ کی نافرمانی کا نہ نکلے، تو اس نے 40 سال تک ہر بات کا جواب وہ قرآن سے دیتی تھی، قرآن کے علاوہ وہ بات نہیں کرتی تھی۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک دفعہ سفر میں نکلا، ایک جنگل سے میرا گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک خاتون باپردہ ہے اور اپنے اوپر بڑی چادر ڈالی ایک درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی ہے۔ عبداللہ ابن مبارک اس کے قریب گئے کہ سمجھ گئے یہ خاتون راستہ بھول گئی ہے، اسی وجہ سے یہ جنگل میں اکیلی بیٹھی ہے۔ عبداللہ بن مبارک نے خاتون کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خاتون نے وعلیکم السلام نہیں کہا، قرآن کریم کی آیت پڑھی، سلام قولا من رب الرحیم، سلامتی ہو اللہ رب العزت کی طرف سے بابرکت قول کے ساتھ۔ عبداللہ بن مبارک نے اس سے پوچھا، اماں جی اس جنگل میں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ بوڑھی عورت تھی کہ تم صحرا میں اکیلی بیٹھی ہو، تمہارے ساتھ کوئی موجود نہیں، سواری نہیں، اس صحرا میں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ خاتون نے قرآن کی آیت پڑھی، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جو راستے سے بھٹک جائے اس کی کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ اشارہ تھا میں راستہ بھول گئی ہوں اس لیے میں جنگل میں اکیلی بیٹھی ہوں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے تیسرا سوال کیا، اماں جی کہاں سے آئی ہو، کہاں جانا ہے؟ اس نے قرآن کی آیت پڑھی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، میں مسجد حرام یعنی بیت اللہ سے حج کر کے آئی ہوں اور میں نے مسجد اقصی یعنی فلسطین جانا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، اماں جی کتنے دن ہو گئے؟ خاتون نے قرآن کی آیت پڑھی، ثلاث لیال سویہ، 3 دن مکمل ہو چکے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، اماں جی اس جنگل میں آپ نماز پڑھتی ہوں گی، نماز کے لیے وضو ضروری ہے، یہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان کوئی نہیں، صحرا ہے، تو آپ وضو کس طرح کرتی ہیں؟ خاتون نے قرآن کی آیت پڑھی، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ تو کہا میں تیمم کر کے نماز پڑھتی ہوں۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا، اماں جی اس جنگل میں تمہارے پاس کھانا نہیں ہے، پینا نہیں، توشہ نہیں، تم کیا کھاتی پیتی ہو؟ خاتون نے قرآن کی آیت پڑھی، وَيُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، میرا رب مجھے پلاتا بھی ہے۔ عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا، اماں جی میرے پاس کھانا موجود ہے، شاید آپ نے کھانا نہیں کھایا ہوگا۔ عبداللہ بن مبارک نے اپنا کھانا کھول کر خاتون کے سامنے رکھا کہ اماں جی اس میں سے کھانا کھا لیجئے۔ خاتون نے قرآن کی آیت پڑھی، اَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، روزے کو رات تک پورا کرو۔ اشارہ کیا میں روزے کی حالت میں ہوں، مجھے تمہارے کھانے کی ضرورت نہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے پھر کہا، اماں جی آپ کا تو نفلی روزہ ہے، یہ مہینہ اس وقت محرم کا چل رہا ہے، نفلی روزہ توڑنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، آپ نے بھوک کی حالت میں رکھا ہے، روزہ توڑ دیں، کھانا حاضر ہے۔ خاتون نے قرآن کی آیت پڑھی، وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، جو آدمی نفلی عمل بھی کرتا ہے اللہ بڑا قدردان ہے، جاننے والا ہے، نفلی عمل کا بھی اللہ ثواب دیتا ہے۔ یعنی ہر بات کا جواب خاتون قرآن سے دیتی ہے۔ پھر عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے اس خاتون سے کہا کہ اماں جی میرے پاس یہ کھانا ہے، آپ چاہیں تو اس کو لے لو، روزہ بعد میں رکھ لو، توڑ دو،
خاتون نے قرآن کی آیت پڑھی وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھ لو تو روزہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اب عبداللہ بن مبارک کہنے لگا اماں جی آپ میری طرح باتیں کیوں نہیں کرتی، جو بات کروں آپ قرآن کی آیت پڑھ کر جواب کیوں دیتی ہو؟ خاتون نے کہا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، قرآن کی آیت پڑھی کہ انسان جو بات بھی کہتا ہے اس کے پاس ایک فرشتہ تیار موجود ہے اور انسان کی ہر بات کو محفوظ کر رہا ہے، یعنی اشارہ تھا کہ کرامن کاتبین ہر بات کو لکھتے ہیں، اس لیے میں عام گفتگو نہیں کرتی، قرآن کے ساتھ بات کرتی ہوں۔ اب عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے اس خاتون سے کہا اگر آپ چاہو میں آپ کو قافلے والوں تک پہنچا کر آ جاؤں۔ اب انہوں نے اپنی سواری نیچے بٹھائی تاکہ خاتون بیٹھ جائے۔ خاتون نے ان کو دیکھ کر قرآن کی آیت پڑھی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، ایمان والو اپنی نگاہوں کو جھکا دو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، یعنی اشارہ تھا میں سواری پہ بیٹھوں گی، ہو سکتا ہے سمت مخالف سے ہوا چلے، میرا دامن اوپر اٹھ جائے، میری چادر سرک جائے، کہیں جسم پہ نگاہ نہ پڑے، تو تم اپنی نگاہوں کو جھکا دو۔ عبداللہ بن مبارک نے چہرہ دوسری طرف پھیر دیا، نگاہیں جھکا دی، خاتون سواری پر بیٹھ گئی۔ اب انہوں نے سواری کو کھڑا کیا، خاتون نے سفر کی یہ دعا پڑھی جو قرآن میں موجود ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اب جب سواری اوپر ہوئی عبداللہ بن مبارک نے لگام پکڑی، سواری کو لے کے چلنے لگے، تو سواری چونکہ اونٹنے کی تیز رفتار تھی تو سواری ایک دم دوڑتے ہوئے جانے لگی۔ اماں جی بوڑھی تھی تو اوپر سے نیچے گر گئی، جب گر گئی تو اماں جی کو چوٹ لگ گئی۔ عبداللہ بن مبارک سواری کو مارنے لگے، اونٹنے کو۔ خاتون نے قرآن کی آیت پڑھی وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، انسان کو جو مصیبت پہنچتی ہے اس کے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے، یعنی یہ کوئی میری زندگی کا گناہ ہوگا جو مجھے مصیبت پہنچی ہے، اس اونٹنے کا کوئی قصور نہیں، اس کو مت مارو۔ عبداللہ بن مبارک کہتے میں نے کہا اماں جی اب میں اس اونٹنے کے پاؤں باندھ دیتا ہوں تاکہ آپ تسلی سے بیٹھ جاؤ۔ خاتون نے قرآن کی آیت پڑھی فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، اللہ نے سلیمان کو بڑی سمجھ عطا کی ہے، یعنی تم نے بڑی سمجھ کی بات کی۔ فرماتے میں نے پاؤں باندھے اور یہ خاتون تسلی سے اس سواری کے اوپر بیٹھ گئی۔ اب عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے نکیل پکڑی اور میں تیزی سے آگے جا رہا ہوں، تیز تیز چلتا ہوا جا رہا ہوں۔ خاتون نے قرآن کی آیت پڑھی وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی رفتار میں اعتدال لے کر آؤ، اپنی آواز کو پست کرو، یعنی تیزی سے کیوں جا رہے ہو، اعتدال سے چلو، آواز کیوں تیز کر رہے ہو، پست آواز رکھو۔ اب عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے پست آواز رکھی ہے اور سواری کی نکیل پکڑے ہوئے میں چلتا ہوا جا رہا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ اشعار پڑھ رہا ہوں۔ عرب کے لوگ فی البدی شاعر تھے، ان کو اپنے قصیدے یاد ہوتے تھے، تو یہ اشعار پڑھتے ہوئے جا رہے تھے۔ خاتون نے قرآن کی آیت پڑھی فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اللہ کے بندے پڑھنا ہے تو قرآن پڑھ، اشعار کیوں پڑھتا ہے؟ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں اب میں قرآن بھی پڑھ رہا ہوں، نکیل پکڑ کے چل بھی جا رہا ہوں تاکہ خاتون کو قافلے تک پہنچاؤں۔ چلتے چلتے راستے میں مجھے کافی مسافت کے بعد ایک قافلہ نظر آیا، تو میں نے خاتون سے کہا یہ قافلہ ہے تو اس میں کون ہے، آپ کا بیٹا ہے، بھائی ہے، والد ہے، کون ہے؟ خاتون نے قرآن کی آیت پڑھی المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیا کی زینت ہیں، یعنی اشارہ کیا قافلے میں میرے بیٹے موجود ہیں۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے پوچھا اماں جی یہ تو بہت بڑا قافلہ ہے، تو میں کیسے تلاش کروں گا کہ آپ کا بیٹا کون ہے؟ تو خاتون نے قرآن کی 3 آیتیں پڑھی وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ، اشارہ کیا میرے ایک بیٹے کا نام ابراہیم ہے، میرے ایک بیٹے کا نام موسیٰ ہے اور میرے ایک بیٹے کا نام اسماعیل ہے۔ اب عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے کہا اماں جی ہو سکتا ہے ابراہیم نام کے 2 آدمی ہوں، اسماعیل نام کے 2 ہوں، کیسے پتہ چلے گا آپ کا بیٹا ابراہیم اسماعیل کون ہے؟ خاتون نے قرآن کی آیت پڑھی وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، میرے بیٹے وہ ہیں جن کے ذریعے اللہ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، یعنی وہ کوئی عام لوگ نہیں، مقتدیٰ ہیں، پیشوا ہیں، سربراہ ہیں، علماء ہیں، عام لوگ نہیں ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں میں گیا اور میں نے قافلے میں آواز دی کہ ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ کون ہے؟ تو 3 نوجوان دوڑتے ہوئے آئے۔ عبداللہ بن مبارک سے پوچھا بھئی کیا ہوا؟ کہا مجھے یہ خاتون راستے میں ملی ہے تو میں نے کہا اس کو قافلے تک پہنچا دوں۔
ان تینوں نے کہا چچا جان یہ تو ہماری والدہ ہے جو راستے میں ہم سے بچھڑ گئی تھی، تو ہم کافی تلاش کرتے رہے، ہمیں نہیں ملی۔ تینوں بیٹے دوڑتے ہوئے ماں کے پاس پہنچے، جیسے ہی پہنچے سلام کیا، ماں نے پھر آیت پڑھی سلام قولا من رب الرحیم، اور ماں نے ان تینوں بیٹوں کو مخاطب کر کے کہا فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، پیارے بیٹوں دوڑتے ہوئے جاؤ بازار اور عمدہ قسم کا کھانا لے کر آؤ اس مہمان کے لیے۔ تینوں بیٹے دوڑ کر گئے، قریب میں جہاں کوئی بازار نظر آیا وہاں سے بہترین قسم کا کھانا لایا اور عبداللہ بن مبارک کے سامنے رکھا ہے۔ اب عبداللہ بن مبارک کھانا نہیں کھا رہے، خاتون قرآن کی آیت پڑھتی ہے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو یہ بدلہ ہے تمہاری اس نیکی کا جو تم نے ماضی میں ہمارے ساتھ کی ہے، جو تم نے ماضی میں ہم پر احسان کیا یہ اس احسان کا بدلہ۔ عبداللہ بن مبارک نے ان تینوں نوجوانوں کو دیکھ کر کہا میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک مجھے یہ بات نہ بتا دو کہ اتنا سفر ساتھ گزرا ہے، میں صبح سے لے کر اس خاتون کو نکلا ہوں تلاش میں تاکہ تم تک پہنچاؤں، لیکن یہ ہر بات کے جواب میں قرآن کی آیت پڑھتی ہے، کوئی سوال کرو جواب